کے اندر ایک شہر ہے جسے کوبے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی کہ آبادی کے لحاظ سے یہ 6 نمبر پر آتا ہے۔ کوبا جاپان کے اندر موجود ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں ایک مسجد ہے اور اسے کوبے مسجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو مڈل ایسٹ آئی کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ایک وہاں کی جو صورتحال ہے جاپان کی، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ صورتحال جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے کہ سن 80 کی دہائی میں جاپان کے اندر یعنی پورے ملک کے اندر صرف 4 مساجد تھیں۔ وہ بڑھتے بڑھتے یعنی کہ لوگوں نے اسلام کو سٹڈی کیا، اسلام کو پڑھا، اور لوگ جو ہے نا اسلام میں داخل ہوتے گئے، اسلام کے ساتھ ان کی وابستگی، اسلام کے ساتھ ان کی دلچسپی پیدا ہوتی گئی، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو پھر اب بتایا یہ جا رہا ہے ایک رپورٹ کے مطابق کہ جاپان کے اندر مساجد کی جو تعداد ہے وہ 110 ہو چکی ہے۔ اس میں ایک ایسی مسجد بھی ہے جس کو سن 1935 میں تعمیر کیا گیا اور اسے کوبے مسجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ 1938 میں ٹوکیو کامی کے نام سے ایک اور مسجد جو ہے نا تعمیر کی گئی، یہ بھی بڑی مسجد ہے اور اس میں تقریباً 1200 نمازی جو ہیں وہ نماز ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مڈل ایسٹ آئی کی رپورٹ کے مطابق وہاں کے جو جاپان کے ایک پروفیسر ہیں، ان کا نام ہے جی ہیروفومی تاناڈا، انہوں نے ایک بات بتائی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ 2010 میں جاپان کے اندر 1,10,000 مسلمان تھے، ٹھیک ہے، اور 2020 کی رپورٹ کے مطابق وہاں پہ مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی ہوئی 2,30,000 تک جا پہنچی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام کی مقبولیت کا، کہ 2010 میں 1,10,000 وہاں پہ مسلمان تھے اور 2020 میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی ہوئی 2,30,000 تک جا پہنچی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ 30,000 جو ہیں وہ تقریباً غیر ملکی ہیں، مطلب انڈونیشیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، اس کے علاوہ نائجیریا سے ہیں، ملائیشیا سے ہیں، اور سنگاپور سے ہیں، چائنا سے ہیں، ڈیفرنٹ کنٹریز کے مسلمان جو ہے وہاں پہ رہتے ہیں، اور تقریباً 60,000 جو ہے عرب مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود تقریباً جو 46,000 لوگ ہیں وہ جاپنی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، 40,000 لوگ جو ہیں وہ جاپان کے ہیں اور وہ مسلمان ہوئے ہیں وہاں پہ۔ اور مڈل ایسٹ آئی کی رپورٹ کے مطابق وہاں پہ اسلامو فوبیا موجود ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو بڑی عجیب نگاہوں سے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی دہشت گرد ہیں، پرامن لوگ نہیں ہیں، اور منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، منفی خبریں جو ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود 46,000 لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مسجد ہے کوبے کے اندر، جسے 1935 میں تعمیر کیا گیا اور کوبے مسجد کے نام سے یہ مشہور ہے، اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب جنگ عظیم دوم اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی تو اس وقت بڑی کوبے شہر کے اندر بمباری کی گئی، بمبنگ کی گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو محفوظ رکھا۔ اور پھر 1995 میں کہا یہ جاتا ہے کہ ایک بڑا شدید زلزلہ ہے وہاں اس علاقے میں، اس سے پہلے ایک زلزلہ آیا تھا اور اس کی جو شدت بتائی جاتی ہے وہ 6.3 تھی۔ تو پھر اس کے بعد جو شہر کی تعمیر کی گئی، جو بریجز بنائے گئے، جو سڑکیں بنائی گئی، جو عمارتیں تعمیر کی گئی، تو 6.3 ریکٹل سکیل کے مطابق جو زلزلے کی شدت تھی، جو اس کا میگنیچیوڈ تھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے تمام بلڈنگ تعمیر کی گئیں، سڑکیں بنائی گئیں اور بریجز بنائے گئے۔ لیکن اب جو 1995 میں زلزلہ آیا تو اس کی شدت تھی 6.9، یعنی کچھ پوائنٹس اوپر گیا اور پورا علاقہ تباہ ہو گیا۔ کوبا شہر جو ہے وہ مکمل طور پر تہس نہس ہو گیا۔ لیکن اللہ کی قدرت کا شاہکار دیکھیے، اللہ کی قدرت کا نمونہ دیکھیے کہ وہاں پہ کوبے مسجد جو ہے جو 1935 میں تعمیر کی گئی وہ بالکل محفوظ رہی، اور اس کو ذرا برابر کسی قسم کی کوئی خراش تک بھی نہیں آئی، بلکہ وہاں کی جو آرمی ہے اس نے بھی کوبے مسجد میں پناہ لی، اور وہاں کے جو لوگ تھے جو بچ گئے تھے تو انہوں نے بھی کوبے مسجد میں ہی پناہ لی۔ لیکن یہ بھی بتاتے ہیں وہاں کے جو مسلمان ہیں کہ یہاں کے مسلمانوں میں اور پاکستان کے مسلمانوں میں کافی فرق ہے۔ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ 2 چیزیں ان میں بڑی نمایاں اور مشہور ہے، یہ ان کی خصوصیت سمجھ لیجیے یا ان کی خاصیت سمجھ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بڑے با اخلاق لوگ ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ دھوکہ نہیں دیتے، وہ بے ایمانی نہیں کرتے، وہ 2 نمبری نہیں کرتے۔ یہ جتنے بھی جراثیم ہیں نا، یہ ان کے اندر موجود نہیں ہیں، بڑے ادب والے لوگ ہیں۔ یعنی تربیت کا جو عنصر ہے، تربیت کا جو ایلیمنٹ ہے، اس پہ
وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، یہ جو ایلیمنٹ ہے ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اور یہ شروع ہی سے یعنی اسکولنگ ان کی کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے، ان کی کچھ اس طرح سے تربیت کی جاتی ہے، ان کی کچھ اس طرح سے نشو و نما کی جاتی ہے کہ تربیت کے حوالے سے وہ کسی بھی قوم سے پیچھے نہیں ہیں اور باقاعدہ طور پر مشہور ہیں اس وصف میں۔ اور دوسری ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ صفائی کا بڑا خاص خیال رکھتے ہیں۔ یہاں تو پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ جی فلانا خاک روب ہے اور بڑی اسے نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اور وہ بھی سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی حقیر پیش ہے، لیکن وہاں لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں صفائی کا کام کرتا ہوں۔ اسلام کو دیکھیے، اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ تو اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ صفائی جو ہے، پاکیزگی جو ہے، یہ آدھا ایمان ہے۔ اور یہ جاپانیوں کے اندر موجود ہے کہ وہ صفائی کا بڑا خاص خیال رکھتے ہیں۔ ایک اور خاص بات یہ ہے اس مسجد کی کہ وہاں پہ لوگوں نے پارکنگ بنائی ہوئی ہے، تو جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہاں پہ جو پارکنگ کے چارجز ان سے لیے جاتے ہیں، تو اس سے مسجد کا جو نظام ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اور یہ میرے خیال میں بڑا ایک آئیڈیل سسٹم ہے اور اس سے پاکستانیوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں، تو مسجد کو چلانا کیسے ہے، چندے کا انتظام کیسے ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک چندے کے لیے پارکنگ بنائی ہوئی ہے، تو میرے خیال میں وہ اس طرح مانگنا بھی نہیں پڑتا جس طرح عام ہم اپنے ملک میں جمعے والے دن دیکھتے ہیں کہ جھولی پھر رہی ہوتی ہے یا چندہ مانگا جا رہا ہوتا ہے مسجدوں کے لیے۔ تو وہاں جاپان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان مسلمانوں میں اور یہاں کے مسلمانوں میں بڑا فرق ہے۔ تو میں یہاں کے علماء کرام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مذہبی لوگوں میں ایک تو عدم برداشت کا جو پہلو ہے وہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں، دوسرا یہ بڑے متشدد لوگ ہیں۔ اکثریت، میں سب کی بات نہیں کر رہا معافی کے ساتھ، اکثریت کارکن ہوں یا علماء کرام وہ بڑے متشدد ہیں اور اپنے مولوی جو ہے وہ دوسرے مولوی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ایک کارکن جو ہے دوسرے کارکن کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اختلاف تو ہوتا رہتا ہے لیکن دوستیاں، تعلقات بحال رہنے چاہیے، اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے جتنی یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو دوسرا ان کی جو لینگویج ہے، وہ جو زبان بولتے ہیں، تو اس میں کوئی ادب کا پہلو، احترام کا پہلو یا انسانیت کا پہلو تک بھی بعض اوقات نظر نہیں آتا۔ تو یہ بھی میں علماء کرام سے بڑے ادب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے اس قوم کی سب سے پہلے تربیت پہ فوکس کریں، ان لوگوں کی تربیت کریں کہ یہ جو مذہبی لوگ ہیں، اگرچہ میں خود مذہبی ہوں اور میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی اکثریت جو ہے وہ ایک دوسرے کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتے اور خود مولوی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادب برداشت کا جو پہلو ہے یہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں، تو اس میں کمی لانی ہوگی اور لوگوں کو بتانا ہوگا کہ اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، اختلاف ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ اختلاف رائے کے باوجود دوستیاں، تعلقات جو ہے یہ بحال رہنے چاہیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔